الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن العسکری علیہ الصلاة والسلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی ہذہ الساعات وفی کل ساعات ومن ساعات اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقتہ ام وتمتعہ فیہا طویلا رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد بلند تر صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ تعالی سبحانہ فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب صلوات پڑھیے بلند آواز سب سے پہلے آج کی صف انتظار اور اس پر حاضر منتظرین و موالیان و عزاداران اور عاشقان سرکار دو عالم کے دلوں کے تخت پر مسند نشین ولایت ولی مطلق کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں شاہ سوار راہوار حجت الہیہ کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت پہ اپنے دونوں قدم رنجہ فرما کے کائنات کو سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا علی آج بھی واجب اللہ دنیا میں کوئی انسان پریشان نہیں رہنا چاہتا لیکن پریشانیاں ہیں بہت زیادہ ہر فرد پریشان ہے ہر شخص پریشان ہے جو بے گھر ہے وہ بھی پریشان ہے جس نے بڑی محنت کر کے بہت دولت جمع کر کے عالی شان گھر بنایا ہے وہ بھی پریشان ہے جو بے اولاد ہے وہ بھی پریشان ہے جس کی اولاد ہے وہ بھی پریشان جو سال کے بعد اناج مانگ کے کھاتا ہے وہ بھی پریشان اور جس کی کئی 100 ایکڑ زمین ہے وہ بھی پریشان لوگ بڑی محنت کر کے بڑے پیسے خرچ کر کے 6-7 لاکھ روپیہ خرچ کر کے حج کرتے ہیں
اور اللہ کے گھر کا طواف کر کے منا میں قربانی کر کے شیطان کو پتھر مار کے بھی پریشان ہے. اب جی آباد رہیں، سلامت. پھر پریشانی یہ ہے کہ پیسے بھی خرچ کیے ہیں، حاجی بھی کوئی نہیں کہتا. بندے فجر کی نماز سے پہلے جاگتے ہیں، باجماعت فجر کی نماز پڑھتے ہیں، اور پھر بھی پریشان ہیں، پھر بھی مضطرب ہیں. بلکہ نماز پڑھنے والوں کو تنقید نماز پہ نہیں کر رہا، یہ ذہن میں رہے. بعض بندے پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ نماز کی مخالفت ہو، نہیں، نمازیوں کی بات کر رہا ہوں، نماز کی نہیں. نمازیوں پہ تنقید اللہ نے بھی کی ہے. نمازیوں پہ تنقید اللہ نے بھی کی. حفظ قرآن بری بات نہیں، حافظ برے نکل آتے ہیں. حج بری بات نہیں، حاجی برے نکل آتے ہیں. نماز بخشش کا وسیلہ ہے، دین کا ستون ہے. لیکن نمازیوں کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ ویل للمصلین الذین هم من صلاتهم ساہون. جہنم ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازیں، آؤ بیٹے آؤ آؤ آؤ، شاباش شاباش. میرے عزیز، آنے والے دنوں میں ذکر آل محمد کی ترویج کرنے والے قافلے میں ایک خوبصورت اضافہ مالک زندگی دراز فرمائے، علم و معرفت میں اضافہ فرمائے. شہزادی کونین بخت مزید اقبال فرمائے. توجہ ہے نا آپ کی؟ جہنم ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازیں دکھاوے کی پڑھتے ہیں. اور جہاں اللہ نے نمازیوں پہ یہ بات کی ہے، وہاں نمازیوں پہ اور بات بھی کی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المومنون الذین هم عن صلاتهم خاشعون. فلاح ہے ان نمازیوں کے لیے جن کی نمازوں میں خشوع ہے، جن کی نمازوں میں، بولو، خشوع. یہ خشوع کیا ہے؟ نمازوں میں خشوع ہے. آؤ میں بتاؤں یہ خشوع کیا ہے. توجہ فرمائیں گے تو بہت لطف لیں گے. قرآن ہی کہہ رہا ہے وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ خشوع خدا سے، لوگوں نے ترجمہ کیا خوف. خوف بھی عربی کی لفظ ہے. اِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. یہ خوف بھی عربی کی لفظ ہے. عربی کا ترجمہ عربی میں کر رہے ہو، ترجمہ کرنا تو اردو میں کرو، عربی میں کیوں کر رہے ہو؟ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ خشوع خدا سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، بکھر جاتا، ٹوٹ جاتا. آؤ میں بتاؤں یہ خشوع کیا ہے جس سے پہاڑ اور پتھر ریزہ ریزہ ہو جاتے. توجہ فرمائیے. وہ قرآن بھی بتا دوں، وہ خشوع بھی بتا دوں.
13 रजब के दिन अली की अम्मा काबा के करीब आई थी तो काबा के पत्थर रेजा रेजा होके गिर गए, क्योंकि लेके कुरान आई थी। जी आप सलामत रहे। आप जी हैं सलामत रहे। इसका मतलब है कि खुशू से मुराद विलायत अली, खुशू से मुराद बोलो विलायत अली है। तो फिर मुझे कहने दो, अल्लाह कह रहा है कद अफ़लहल मोमिनून अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम खाशिऊन, फलाह है उन मोमिनीन के लिए जिनकी नमाजों में विलायत अली है। आप जी हैं, आबाद रहें, सलामत रहें। मेरा सलाम है आपको, आप जी हैं, आबाद रहें आप। बहुत अच्छा आपने सुना, कमाल सुना। बंदे नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ के भी परेशान, जबकि कुरान कह रहा है कि अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह के जिक्र से दिलों को इत्मीनान मिलता। जो बंदा सारी रात जाग के अल्लाह अल्लाह करके भी मुतमिन नहीं, तो फिर इसमें कसूर अल्लाह के नाम का नहीं, उसने अल्लाह का जिक्र किया ही नहीं है। अगर अल्लाह का जिक्र करता तो उसके दिल में इत्मीनान होता, वो मुतमईन होता। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम सामीन, पहले मैं समझा दूं कि इत्मीनान क्या है, किसे कहते हैं इत्मीनान, इत्मीनान के मानी क्या है। आओ कुरान से पूछ, कुरान बताए कि इत्मीनान किस मंजिल का नाम है। अल्लाह के खलील हैं बाबा जी जनाब इब्राहीम। आओ बिस्मिल्लाह। खलील खुदा हैं। ये खलील किसे कहते हैं, खलील के मानी क्या? ये बच्चे को बिठाएं यार, बार बार ये बैठ जाओ बैठ जाओ बेटे बैठ जाओ। खलील के मानी है दोस्त। क्या मानी है खलील के? हबीब के मानी भी दोस्त, खलील के मानी भी दोस्त। इब्राहीम खलील है, मुस्तफ़ा हबीब है। बिस्मिल्लाह। इब्राहीम खलील है, मुस्तफ़ा हबीब है। फर्क क्या है खलील और हबीब में? जो अल्लाह को चाहे वो खलील, जिसे अल्लाह चाहे, वाह क्या बात आपकी, क्या कहने आप। जो अल्लाह को चाहे वो खलील, जिसे अल्लाह चाहे, क्या बात है आपकी, वो हबीब। वो अल्लाह के खलील हैं। और सैयद एक दिन अल्लाह से गुफ्तगू कर रहे हैं, अल्लाह से अली अब्बास बातें कर रहे। खलीलुल्लाह जनाब इब्राहीम, और जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कुछ बंदे बड़ा इजी लेते हैं। इब्राहीम वो हस्ती हैं जिन्हें अली और मोहम्मद भी दादा कह के पुकारते हैं। हाँ, जनाब इब्राहीम को ऐसे ना समझ, ये जनाब इब्राहीम ज़ुर्रियत इब्राहीम के मूरत से आला, जिनसे ज़ुर्रियत इब्राहीम चली। शिया सुन्नियों में मुश्तरक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम, यानी दुरूद जनाब इब्राहीम पर भी है। साहिब दुरूद हस्ती जनाब इब्राहीम अल्लाह से बातें कर, और बात क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं या रब्बी, ऐ मेरे रब। बेतवज्जो, आयत में या की लफ्ज नहीं है, रब्बी अरेनी, ऐ अल्लाह दिखा मुझे, अल्लाह मुझे दिखा। क्या दिखा? कैफा तोहियल मौता। तवज्जो फरमाएंगे, जरा बेदार रहेंगे तो लुत्फ आएगा।
رب آرینی، اللہ مجھے دکھا، کیفا تحیی الموتا، تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے؟ کیا کہنے آپ کے جی؟ آپ تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے؟ توجہ فرمائیے، سوال نبی کا ہے، رسول کا ہے، صاحب مصحف پیغمبر کا ہے، صاحب درود ہستی کا ہے، ذریت ابراہیم کے مورث اعلیٰ کا ہے، جد مصطفیٰ کا ہے، جد مرتضیٰ کا ہے، اور سوال ہے کہ اللہ مجھے دکھا تو مردے کیسے زندہ کرتا ہے؟ اب قاسم پور والوں جواب سنو گے اللہ کا؟ اللہ نے فرمایا اولم تومن، تمہارا ایمان نہیں؟ یہ میں اس سوال کی، اس جواب کی نوعیت بتاؤں، توجہ فرمائیے۔ کوئی بندہ مجھ سے پوچھے کہ تمہارے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے، میں کہوں ہے، وہ کہے دکھا، میں کہوں یار یقین نہیں ہے۔ بھائی توجہ، یہ نوعیت سمجھیے گا نا، ذرا نوعیت سمجھیں۔ جناب ابراہیم دوستی کے ناطے میں اللہ سے کہہ رہے ہیں، چونکہ دوست ہیں، اور دوست سے باتیں کر رہا اور کہہ رہا ہے اللہ مجھے دکھا تو مردے زندہ کیسے کر رہا ہے، اور وہ جو دوست ہے وہ کہہ رہا ہے ایمان نہیں ہے۔ دیکھنا کیوں چاہتا ہے؟ ایمان ہے تو دیکھنا کیوں چاہتا ہے؟ جب کہا نا ایمان ہے تو دیکھنا کیوں چاہتا ہے، تو جناب ابراہیم نے کہا بلا ایمان تو ہے۔ تو پھر اللہ نے پوچھا جب ایمان ہے تو پھر دیکھنا کیوں چاہتا ہے؟ تو جناب ابراہیم نے کہا وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، ایمان ہے مگر اب اطمینان چاہتا ہوں۔ کیا بات ہے بھائی آپ کے، کیا کہنے کی، ایمان ہے مگر اب اطمینان چاہتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے اطمینان کی منزل ایمان کے بعد۔ گل صاحب بڑی عجیب بات کر رہا ہوں، کوئی رٹی رٹائی بات نہیں، آپ کے چہروں کو دیکھ کے میں نے عنوان کا انتخاب کیا، ذرا توجہ فرمائیے۔ اطمینان کی منزل ایمان کے بعد، جس میں ایمان ہی نہیں اس کے مطمئن ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جس میں ایمان ہے ہی نہیں وہ مطمئن کیسے ہوگا؟ ایمان ہو تو پھر مطمئن ہو، پہلے ایمان پھر اطمینان۔ جب تک ایمان نہیں تب تک اطمینان نہیں، پہلے ایمان پھر اطمینان۔ ایک بات تو ہو گئی، جناب ابراہیم کہہ رہے ہیں مجھے دکھا ملک زوار کہ مردے زندہ کیسے کرتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اطمینان نہیں، ایمان نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں مگر اطمینان چاہیے۔ اب اللہ اطمینان دے کیسے رہے؟ اللہ نے اطمینان دیا کیسے؟ اللہ فرما رہا ہے کالا، اللہ نے کہا فخذ، پکڑ لے، اربع، 4 من الطیر، پرندوں میں سے، لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، اربع 4 من الطیر، پرندوں میں سے، فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، اور انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دے، ان کا قیمہ کر لے، ٹکڑے بھی نہیں قیمہ، ثُمَّ اجْعَلْ، پھر انہیں رکھ دے، عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ، جو تیرے گرد پہاڑ ہیں ان کی چوٹیوں پر، پھر ان پہاڑوں کے درمیان کھڑا ہو جا اور ان پرندوں کو بلا، وہ تیری آواز پہ لبیک کہتے ہوئے آ جائیں گے، سمجھ لے ہم مردوں کو ایسے ہی زندہ کرتے ہیں، ہم مردوں کو، جی بسم اللہ کرو شاباش، ہم مردوں کو ایسے ہی زندہ کرتے ہیں۔ توجہ فرمائیے، یہ اللہ اور ابراہیم کی گفتگو، توجہ فرمائیے۔ اب میں مولا علی کے اور مولا علی کے ایک ماننے والے کی گفتگو سنا، بندہ یمن کا ہے، توجہ فرمائیے، آ گیا مدینے، آیا ہے رسول پاک کے بعد، چلا گیا ہے مسجد میں، آیا ہے جانشین مصطفیٰ کی تلاش میں،
آپ جیئیں، آپ آباد رہیں، جتنا اچھا آپ سن رہے ہیں تقریر اور گفتگو وہ جو سننے کے بعد یاد رہے۔ آیا ہے حضرت جانشین مصطفیٰ کی تلاش میں، مسجد میں چلا گیا اور جا کے جانشین ڈھونڈتے ڈھونڈتے صاحب ممبر سے کہہ رہا ہے، جو ممبر پہ بیٹھے ان سے کہہ رہا ہے میں یمن سے آیا ہوں۔ نے کہا ٹھیک ہے، کیا چاہیے؟ اس نے کہا چاہیے کچھ نہیں، میرا باپ فوت ہو گیا۔ انہوں نے کہا فاتحہ۔ اگر باپ فوت ہو گیا تو فاتحہ۔ نوجوان نے کہا اگر فاتحہ پڑھوانا تھی تو یمن میں بڑے بندے تھے، میں وہیں پڑھوا لیتا، آپ سے فاتحہ پڑھوانے نہیں آیا، مسئلہ ہے ایک۔ انہوں نے کہا بتاؤ مسئلہ کیا؟ اس نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ میرا باپ اپنا خزانہ کہیں چھپا گیا، وہ پہلے کبھی مدینے آیا نہیں تھا۔ نوجوان توجہ توجہ، اس نے کہا پھر میں کیا کر سکتا ہوں اگر وہ چھپا گیا تو؟ وہ نوجوان کہنے لگا آپ علی نہیں ہیں؟ کیا بات ہے بھائی آپ کی جی، آپ اس سے پہلے کہ وہ کہتے کہ میں علی نہیں ہوں وہاں سلمان تھے۔ انہوں نے کہا نہیں، آؤ میں تمہیں علی کے پاس لے چلوں۔ سلمان نے کلائی پکڑی، اطمینان دیکھی، میرے مولا علی کے پاس لیا۔ مولا سلام، بڑا خوش نصیب تھا جسے امیر المومنین نے کہا وعلیک السلام، تم پر میرا سلام، تم پر میرا سلام۔ توجہ، اس نے کہا سرکار میں آپ کی ولایت کا ماننے والا ہوں۔ بادشاہ نے فرمایا جس جس روح نے میری ولایت کا اقرار کیا میں ہر روح کو پہچانتا ہوں۔ واہ واہ کیا بات ہے، جس جس روح نے آپ کے کیا کہیں، جس جس روح نے میری ولایت کا اقرار کیا میں ہر روح کو پہچانتا۔ اس نے کہا مولا میرا باپ مر گیا۔ مولا نے فرمایا میں جانتا ہوں۔ بڑی مہربانی ملک صاحب، میں جانتا ہوں۔ اس نے کہا سرکار وہ آپ کی ولایت کا منکر تھا۔ مولا نے فرمایا میں نے کہا نا جس جس نے اقرار کیا میں اسے جانتا ہوں، میں یہ بھی جانتا ہوں تیرا باپ منکر تھا۔ سو خاندانوں پہ لعنت نہ کیا کریں، قبیلوں پہ لعنت نہ کیا کریں۔ اللہ مردہ سے زندہ پیدا کرتا ہے، آپ غور نہیں فرما رہے، توجہ میں نہیں، اللہ مردہ سے زندہ پیدا کرتا ہے، توجہ فرمائیے۔ سرکار وہ آپ کی ولایت کا منکر تھا، مجھے بھی روکتا تھا، کہتا تھا ولایت علی چھوڑ دے، مجھ پہ تشدد بھی کرتا تھا، پھر اس نے دھمکی بھی دی تھی کہ اگر تو نے ولایت علی نہ چھوڑی، وہ ذہن میں رہے کہ جناب ابراہیم کا سوال کہ دکھا مردے زندہ کیسے کرتا، پوری توجہ۔ سرکار وہ دھمکی دیتا تھا کہ میں تمہیں وراثت سے محروم کر جاؤں گا، جو کچھ میرے پاس ہے میں کہیں دفن کر جاؤں گا، تمہیں بتاؤں گا بھی نہیں۔ پھر مولا اس نے دفن کر دیا اور بار بار کہتا رہا اب بھی بتا دے، میں تمہیں جگہ بتا دیتا ہوں جہاں چھپایا ہے۔ میں نے آپ کی ولایت نہیں چھوڑی، اس نے بتایا نہیں، پھر موت کی ہچکی لے گیا، دنیا سے چلا گیا۔ مولا اس نے بتایا ہی نہیں، آپ عالم الغیب ہیں، آپ بتا دیں خزانہ کہاں چھپا گیا۔ مولا مسکرا کے کہتے عجیب بات کرتے ہو، چھپائے تیرا باپ بتاؤں میں؟ کیا بات ہے بھائی، آپ چھپائے تیرا باپ بتاؤں میں؟ مولا پھر کون بتائے گا؟ دیکھنا میری طرف بھائی، مولا نے فرمایا بتائے گا بھی وہ جس نے چھپایا۔ آغاز مجلس ہے، ابھی سے آواز نہ بچانا، ابھی سے نہ تھکنا، بتائے گا بھی وہ جس نے چھپایا۔ مولا آپ زندہ کریں گے
بادشاہ نے فرمایا ہاں وہ زندہ ہو کے تمہیں بتائے گا میں نے خزانہ کہاں چھپایا. فوراً اٹھا, اپنے گھوڑے کی لگام پکڑی, مولا علی بادشاہ کے دروازے کے سامنے لا کے مولا کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے آواز دے کے کہتا مولا گھوڑے پہ بیٹھے میں آپ کو یمن لے جاؤں, چل کے میرے باپ کو زندہ کیجئے. حسنین کے بابا مسکرا کے کہتے ہیں جو جا کے زندہ کرے اسے عیسیٰ کہتے ہیں. میرا سلام ہے بھائی آپ جی, بسم اللہ. آپ جیئیں سلامت رہو. جو جا کے زندہ کرے اسے عیسیٰ کہتے ہیں. مولا پھر فرمایا جاؤ اپنے باپ کی قبر پہ کھڑا ہو کے اس سے کہے مجھے علی نے بھیجا ہے, اور بتا خزانہ کہاں چھپایا. بے توجہ, جملہ ایک ہے ملک صاحب 2-4 لفظوں کا, اگر میرے سامعین تک پہنچ گیا تو شام تک لطف رہے گا. ادھر علی نے کہا جا اپنے باپ سے کہہ تجھے بتائے خزانہ کہاں ہے. علی کا کہنا تھا, مومن مطمئن ہو کے چلا گیا. مومن مطمئن ہو کے, یہ ہے اطمینان, ملتا ہے ولایت علی سے. آپ جیئیں سلامت رہیں. اگر اطمینان ہی نہیں, اگر اطمینان ہی نہیں, توجہ فرمائیے گا, بندے لاکھوں روپے حج پہ لگا کے مطمئن نہیں, توجہ فرمائیے گا, بندے مسجدیں بنا کے مطمئن نہیں. آؤ بتاؤں اطمینان کہاں ہے. بندے کروڑوں اربوں خربوں روپے کما کے مطمئن نہیں. مسلمان تجھے اطمینان بتاؤں, ہمارے پاس آ, یہاں روزانہ شیعہ حسین کے نام پہ کروڑوں لٹا کے رات کو مطمئن سو جاتے ہیں. آپ جیئیں سلامت رہیں, آپ کی زندگی ہو. میں نے دیکھا نہیں, آپ نے دیکھا نہیں, باہر جائیں آپ ملک زوار آئے ہو, جگہ نہیں مل رہی ہوگی, اشتہار لگانا کہاں ہے. مجالس ہیں اتنی, اشتہار لگانے کی جگہ نہیں. جناب ابراہیم کہہ رہے ہیں اللہ مجھے دکھا تاکہ میں مطمئن ہو جاؤں. جاگنا, ابراہیم کہہ رہے ہیں اللہ مجھے دکھا تاکہ میں مطمئن ہو جاؤں. جو بندہ ابھی تک الزام مجلس میں نہیں بولا, شفقت اس سے مخاطب ہوں. ابراہیم خلیل اللہ کہہ رہے ہیں اللہ مجھے دکھا تاکہ میں مطمئن ہو جاؤں. عاشور کی رات ہے, حسین دیا بجھاتے ہیں, پھر دیا جلاتے ہیں, اور پھر پوچھتے ہیں حبیب گیا کیوں نہیں. حبیب کہتے ہیں مولا اطمینان سے بیٹھا ہوں. ہائے ہائے مولا میں اطمینان سے بیٹھا ہوں. اطمینان بانٹنے والی ہستی کا نام حسین, جو کائنات میں اطمینان بانٹ. نماز کی مخالفت نہیں پڑھا کر, نماز ترقی کرواتی بندے کو. ہاں نماز پڑھ کے مجلس سن, تیری کیفیت اور ہو. مجلس سن کے نماز پڑھ, تیری کیفیت اور ہو. میں نے دیکھا کچھ چہرے مصائب کی طرف مائل ہو گئے. رونے سے منع نہیں کر رہا, رونا فضائل میں آ جائے تو رو لو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ آنسو نعمت ہے, نعمت ہے یہ آنسو. یہ آنسو آنسو نہیں ہے, یہ اللہ کی طرف سے برسائی جانے والی وہ بارش ہے جو گندے دلوں کو صاف کرتی ہے. یہ وہ آنسو ہیں. توجہ فرمائیے کہ ان آنسوؤں سے تزکیہ نفس ہوتا ہے. پوری توجہ, میں اور آسان کر رہا ہوں. لیکن نماز کے بعد مطمئن ہونے کا طریقہ کیا؟ توجہ فرمائیے. نماز بھی بندہ پڑھے اور مطمئن بھی نہ ہو, اطمینان بھی نہ آئے, تو پھر نماز پڑھنے کا فائدہ کیا؟ توجہ,
بندہ سارا دن بھوکا رہے، روزے میں قرآن پڑھے، نماز پڑھے، افطار کرے اور پھر پریشان ہو کل پھر روزہ ہے۔ بھائی توجہ نیاز حسین جاگنا، تقابل نہیں کر رہا، اطمینان تلاش کر۔ روزہ کھولنے کے بعد بندہ پھر سوچے کہ کل پھر روزہ ہے، یہ اطمینان نہیں۔ سارا دن مجلس سن کے بندہ باہر نکل کے اشتہار ڈھونڈے پھر مجلس کب ہے؟ ہائے ہائے، یہ ہے اطمینان، اسے کہتے ہیں اطمینان۔ ذکر حسین میں اطمینان ہے۔ آؤ تمہیں اطمینان ملے، یہ چند روزہ زندگی ہے، اسے اطمینان سے گزارو۔ پریشانیوں میں گزار دو گے، اضطراب میں گزار دو گے، حسین سے تعلق بھی اور پریشانی بھی۔ بات سمجھ سے باہر ہے۔ اگر تعلق حسین بادشاہ سے ہے تو پھر پریشانی کس بات کی؟ پھر پریشان نہیں ہو۔ اگر نسبت کربلا سے ہے تو پھر پریشانی نہیں، اضطراب نہیں، پھر گھبراہٹ نہیں، بے چینی نہیں، پھر اطمینان ہو، دل ٹھہرا ہوا ہو۔ ہر وقت الجھنے، ہر وقت پریشانی ہو۔ میں ایک ذاکر جملہ کہتے ہیں، ملنگ کہتے ہیں، ملنگوں سے ذاکروں نے لیا۔ وہ علی باز وہ جملہ یاد ہے تمہیں؟ میں سنتا ہوں، مجھے لطف آتا ہے اس جملے کا، حالانکہ میں اردو خطیب ہوں۔ وہ لفظی ترکیب سے شاید جملہ ٹھیک بھی نہیں، لیکن مجھے وہ جملہ پسند بڑا ہے۔ لین جانے تے حسین جانے، مجھے پسند بڑا ہے۔ میں ملنگوں سے سنتا ہوں، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ کیوں؟ وہ ملنگ سمجھتے ہیں ہمارے ذمے کچھ نہیں، ہم نے صرف کوشش کرنی ہے، آواز دینی ہے، نتیجہ حسین کے پاس ہے۔ حسین کو مان کے پھر بندہ پریشان رہے، یہ چاند روزہ زندگی ہے۔ اور رسول نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی۔ آپ زمیندار بندے بیٹھے ہو، توجہ فرمائیے، جس کھیت میں آپ کچھ نہیں بوئیں گے نا، اس سے کاٹیں گے کیا؟ بے توجہ، میں مثال دے رہا ہوں، آپ نے گھبرانا نہیں۔ یہ خطابت ذرا اور طرح کی ہے، اور مجھے داد لینے کی بھی جلدی نہیں کہ آپ جلدی جلدی مجھے داد دیں۔ اور میرا یہ ایمان بھی نہیں ملک زوار کی مجلس فیل ہوتی، بندے فیل ہوتے ہیں، مجلس نہیں فیل ہوتی۔ نکل آؤ اس حصار سے باہر، ہاں اس سے باہر نکلو، ذکر کو ذکر سمجھ کے سنو۔ توجہ، آپ زمیندار بندے بیٹھے ہیں، یہ گندم کی کٹائی کا موسم ہے، آپ نے بوئی تھی تو کاٹ رہے ہیں نا۔ اگر بوئی نہ ہوتی، بھئی توجہ، چلیں بو لی آپ نے، بونے کے بعد آپ چلے جائیں حج کرنے، زیارات کرنے، ملک سے باہر چلے جائیں، گھر میں سوئے رہیں، پلٹ کے جائیں ہی نہ، بھئی توجہ، تو پھر فصل اچھی ملے گی؟ نہ 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 نہ، پھر کبھی اچھی نہیں ملے گی۔ اس کی حفاظت کرنا پڑے گا، اسے پانی دینا پڑے گا۔ پہلے نماز کی فصل بو، پھر اسے عزاداری کا پانی دے۔ ہائے ہائے، پہلے نماز کی فصل بو، پھر اسے عزاداری کا پانی دے۔ عزاداری کا پانی دینے کا فائدہ کیا ہے؟ کہ ایک نماز بو 70 کاٹ۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی، ایک نماز بولے پھر 70 کاٹ لے، عزاداری کا پانی دے۔ لیکن اگر بوئی نہیں تو پھر کاٹو گے کیا؟ زمین خالی پڑی رہے تو 4 مہینے کے بعد مشینیں لے کے کٹائی کرنے چلے جاؤ، تو پھر گھاس کاٹ کے، زہریلی جڑی بوٹیاں کاٹ کے اپنے گھر والوں کو کھلا، چونکہ بوئی نہیں، بو گے تو کاٹو گے نا۔
لیکن حسین سے بڑا سردار کائنات میں ہے ہی کوئی. بیدار رہنا علی عباس، یہ جملہ تیرے لیے کہہ رہا ہوں، نظر کر رہا ہوں تیری. ابھرتے ہوئے خطیب ہو، مالک سلامت رکھے. ضرورت ہے ایسی زبانوں کی جنہیں بات کرنے کا سلیقہ آتا ہو. بندہ بات پڑھ لے پہنچانا نہ آتا ہو تو فائدہ کیا؟ بات پڑھے بھی پہنچائے بھی. آپ نے کچھ نہیں بویا پھر بھی مایوس نہ ہونا. مایوسی کفر ہے. تو نے اپنی زمین ضائع کر دی، بویا کچھ نہیں، حشر کے میدان میں کاٹے گا کیا؟ کیونکہ حسین کو تیرا خیال ہے اس لیے پریشان نہ ہونا. حسین گھر سے نکلے تھے، حسین عراق آ گئے. حسین نے 60 مربع میل پہ بھئی ایک علاقہ خرید لیا. بھئی توجہ، وہ علاقہ خرید کے جس کا نام ہے کربلا، وہاں حسین نے بیٹوں کے لہو سے فصل بوئی اور پھر پوری کائنات کے اپنے بابا کی ولایت ماننے والوں سے کہا اگر نہیں بوئی تو گھبرانا نہ، میں نے فصل کاشت کر دی ہے، جتنا چاہیے کربلا سے لے جاؤ، پھر بھی گھبرانا نہ، یہ فصل حسین نے کاشت کی ہے. توجہ ہے آپ کی؟ بات سمجھیں آپ؟ بسم اللہ بول رہا صاحب، بات پہنچی؟ تعلق کربلا سے رکھ. حسین نے ایک قطع ارض تیار کی، اس کا نام ہے کربلا. وہاں حسین نے فصل بوئی. آپ ذرا دیکھیں کہ آپ کا خیال کتنا ہے حسین. بھائی جان دیکھیے میری طرف، آپ کے فائدے کی بات کر رہا ہوں. حسین نے وہاں فصل بوئی، اس فصل کو بیٹوں کے لہو سے سیراب کیا. اگلا جملہ ہر بندہ شاید برداشت ہی نہ کر پائے اور سارا دن آپ کے دلوں کی مسجد میں حسین کی محبت کی اذان دیتا رہے. اسے بیٹوں کے لہو سے سیراب کیا. پھر سورج کی گرمی کا خطرہ تھا، وہاں درخت نہیں تھے، سائے کی ضرورت تھی. پھر حسین نے سائے کے لیے اس بہن کی چادر تان دی. کون قرض اتارے گا حسین کا؟ بڑا اچھا آپ نے سنا، بہت خوب سنا. شبیر کا قرض کون اتارے؟ ایک بات میں ضرور کہہ جاؤں گا، فجر کے وقت حسین سے تعلق محسوس کر. اب مندہ ملک زوار مجھے کچھ بھی کہے، کوئی کچھ بھی سوچے، اپنے بنائے ہوئے خیالات کا نام عقیدہ نہیں ہوتا. عقیدہ وہ ہے جو مالک نے دی. فجر کے وقت حسین سے تعلق ہو تو پھر تو سویا رہے. ظہر کے وقت حسین سے تعلق ہو پھر تو ظہر چھوڑ دے. عصر کے وقت تجھے کربلا یاد ہو پھر تو نماز چھوڑ دے. سورج غروب ہو جائے، شام ہو جائے، تجھے جلتے ہوئے خیمے بھول جائیں، چندے کی ضرورت نہیں حسین کو. سفید داڑیوں والے بزرگ بھی بیٹھے ہو، جوان بھی بیٹھے ہو، بیٹیاں بہنیں بھی سن رہی. میرے مولا حسین کو چندے کی ضرورت نہیں. اگر کوئی بندہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں کچھ پیسے دے دوں گا مجلس کے لیے تو میرا کام ہو جائے گا، نہ 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 نہ، ایسے کام نہیں ہوتا. ایک شخص ہے عبداللہ، کوفے کا رئیس تھا.
وہ غازریہ سے پہلے میرے مولا حسین سے ملا. کریم کربلا خود چل کے اس خیمے میں گئے. مولا نے فرمایا کوفہ تو اس کی ناکہ بندی ہو گئی, تو کیسے نکل آیا؟ اس نے کہا مولا یہ سوچ کے نکل آیا پہلے کہ اگر میں نہ نکلا تو حسین کی مدد کیسے کروں, میں مدد کے لیے آیا. مولا نے پوچھا کیا مدد کرنا چاہتے؟ کہنے لگا مولا یہ 40 گھوڑے ہیں, یہ کچھ تلواریں ہیں, یہ نیزے ہیں, یہ آپ کی نظر کرتا ہوں, یہ لے جائیں, میں اپنے بچوں کے پاس چلا جاؤں. مولا نے فرمایا مجھے اسلحہ نہیں دل چاہیے. یہاں دلوں کی ضرورت, چندوں کی ضرورت نہیں. تمہارے لیے تو سہولت ہی بڑی ہے, شیعوں کے لیے سہولت بڑی, اور نعمت کو ضائع نہ کرنا. روز کہا کر یا لیتنی کنت معک, کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا. یہ کاش تیری بخشش کروا دے. حسین کی وجہ سے تمہیں ساری دنیا چھوڑ جائے, لیکن حسین تمہیں قبر میں نہیں چھوڑیں گے, تنہا نہیں چھوڑیں گے. یہ جو آج سیاہ لباس مومنین مجلس میں حاضر ہوئے ہیں انہیں سلام کر رہا ہوں. جو آج کالے کپڑے نہیں پہن سکے اگلے سال پہن لینا. آج 25 رجب ہے, آج محمد کی 19 بیٹیاں یتیم ہو گئی ہیں. 18 بیٹیاں آج محمد کی یتیم ہو گئی ہیں, 19 بیٹے یتیم ہو گئے. سلامت رہیں, آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. رونے کا دن ہے, جو آوازیں بلند ہو گئی ہو گئی. شام تک یہاں رہنا, تابوت کی برآمدگی تک. اور ایک اپیل کروں گا, میں قاسم پور کھرلا کے رہنے والوں سے ایک اپیل کروں گا, جب تابوت برآمد ہو نا تو سارے مرد باہر چلے جانا. تابوت امام بارگاہ میں رکھ کے سید زادیوں سے کہنا اس تابوت پہ جی بھر کے ماتم کرو, اس کے جنازے پہ ایک بھی بیٹی نہیں تھی. سیدہ سلامت رکھیں, آپ کو آباد ہو. شہادت مجھے نہیں پڑھنا کیونکہ آج کا دن بڑا اہم ہے. شہزادی آپ کو سلامت رکھیں, مخدومہ عالمین آپ کو آباد رکھیں. سیدہ توفیقات میں اضافہ فرمائیں. بیٹیاں 18, جنازے پہ ایک نہیں. زیارات پہ آپ گئے ہوں گے, جو گئے ہیں مولا انہیں پھر لے جائے, جو نہیں گئے بادشاہ انہیں توفیق دیں, انہیں بلائیں, وہ جائیں. مسلمان ہم سے رونے کا سبب پوچھ رہا ہے,
آج قاسم پور کھرلا میں محمد کے بیٹے کا جنازہ اٹھنے والا ہے. ایک سوال کا جواب دے دے ہم رونا چھوڑ دیں گے. صرف ایک کام کر، ہمیں موسیٰ کاظم کی 18 بیٹیوں کی قبریں پوری کر دے. میں بسم اللہ میری جوانی سلامت ہے، کبھی اولاد کے غم میں نہ رونا پڑے. شہزادی کونین اجر عظیم عطا فرمائے. بڑی مقبول مجلس، بڑی منظور مجلس. سیدہ حاضری قبول فرمائے، مخدومہ حاضری قبول فرمائے. میں لاکھ بار کہتا ہوں گلر صاحب، 18 بیٹیاں تھی میرے مولا موسیٰ کاظم کی. کتنی بولو؟ 18. ملک زوار جب 7ویں امام گھر سے چلے تھے نا، ساری بیٹیاں گھر تھی، ساری بیٹیاں گھر تھی. جب بیٹیاں گھر تھیں، مجھے یہاں ایک واقعہ یاد آ گیا، چھوڑ کے نہ جاؤں. یہاں بھی قاسم پور میں بھی، لاہور میں بھی، رسول نگر میں بھی خاندانوں نے اپنی اپنی جگہ رکھی ہوئی ہیں جنہیں خاندانی قبرستان کہتے ہیں. وہ بیٹی کہیں مر جائے نا، وہ لا کے وطن میں دفن کرتے. وطن مدینہ ہے. موسیٰ کاظم ساری بیٹیاں گھر چھوڑ کے گئے تھے. تجھے رونے کی وجہ سمجھ نہیں آتی تو بتا، تجھے سمجھا دیں. چل مدینے. وہ جو 18 بیٹیاں موسیٰ کاظم مدینے چھوڑ کے گئے تھے، ان میں سے ایک بیٹی کی قبر مدینے میں دکھا. کوئی مدینے میں نہیں، ساری پردیس چلی گئی. پتہ نہیں آپ کتنا روئیں گے سارا دن. مجھ سے بہتر ذاکرین پڑھنے والے آئیں گے، مقبول ذاکر آئیں گے، وہ آپ کے گریے کا سامان پیدا کریں گے، سبب بنیں گے. آپ بین کریں گے، روئیں گے. آوازیں بلند کرنا، اتنی بلند کرنا کہ جو لوگ مجلس میں نہیں آئے، آج گاؤں کے رہنے والے تم سے پوچھیں ضرور آج کیا ہوا ہے، آج کس کا جنازہ ہے. میرے محترم سننے والوں، آج زنجیروں کا ماتم، آج توق کا ماتم، آج بیڑی کا ماتم. روایت میں نے پڑھی ہے کہ محمود نے زنجیر کاٹے تھے. روایت ہے کتابوں میں. وہ کاٹنے کے لیے آیا تھا، مومنہ بی بی بلا کے لائی تھی. لیکن کچھ جنازے ایسے اٹھے ہیں جن کی رسیاں نہیں کھلی. تھک گئے ہو تو میں یہیں سلام کروں. 2 جملے اور مصائب کے کافی وقت میں پڑ گیا. جو مجھے حکم ہے، اگر میں ربط قائم کر سکا تو 2 جملے اس پہ کہوں گا. ایک لفظ ہے رزا. رزا عربی کی لفظ ہے رزا. رزا کے معنی ہے کیما کرنا. یہ 3 ہستیوں کے لیے استعمال ہوا ہے. ایک سرکار امام موسیٰ کاظم کے لیے، ایک کریم کربلا کے لیے. رزا پتہ کس کیمے کو کہتے ہیں؟ جس میں پسلیاں کٹ جائیں نا، ٹوٹ جائیں پسلیاں، اگلی پسلیاں پچھلی پسلیوں سے مل جائیں، تب رزا کی لفظ استعمال کی جاتی ہے. یہ استعمال ہوا ایک سرکار موسیٰ کاظم کے لیے، ایک سرکار کریم کربلا کے لیے. تیسری ہستی بتاؤں گا، ہر بندہ ہاتھ سینے پہ مار کے ہائے کہے گا. پھر سن لے، ایک سرکار موسیٰ کاظم کے لیے، ایک سرکار کریم کربلا کے لیے. تیسری ہستی مرد نہیں،
جس کی اگلی پسلیاں ٹوٹ کے پچھلی سے مل گئی تھی. تیسری بار رضا استعمال ہوا محمد کی بیٹی کے لیے. زیادہ انتظار نہیں علی عباس، بس 2 جملے اور میں ممبر چھوڑ رہا ہوں. ہو گئی عبادت میرے حصے کی، آپ رو پڑے، پرسا ہو گیا. بندے کہتے ہیں، ذاکرین ممبر سے کہتے ہیں، معمول کا جملہ ہے کہ اتنا لوگوں نے کسی نبی کے بیٹے کو نہیں مارا جتنا علی کی بیٹیوں کو مارا. نہ جملہ بدل. کسی نبی کی بیٹی قتل نہیں ہوئی سوائے محمد کے. ہاتھ سینے پہ مارنا یار. کسی نبی کی بیٹی قتل نہیں ہوئی سوائے نبیوں کے سلطان کے. جو بندہ ابھی بھی خشک آنکھ لے کے بیٹھا اس کی آواز نہیں بلند ہوئی، اسے یقین دلا رہا ہوں سید ہونے کی نسبت حاصل ہے. یہ کالا کپڑا ہاتھ میں لے کے امام بارگاہ کی چھت کے نیچے کھڑا ہوں، رکھ میرے سر پہ قرآن. ہمارے ماتم کی وجہ یہ ہے کہ محمد کی امت نے محمد کی بیٹی کو محمد کے شہر میں بڑا مارا تھا. سیدہ سلامت رکھیں، مخدومہ عالمین آپ کو آباد رکھیں. جن کی آوازیں بلند ہو گئیں ان کی ہو گئیں، جن کی نہیں ہوئی وہ اگلے جملے پہ ہائے کر لیں گے. اتنا مارا تھا امت نے کہ حسن امیر جب نانا کی قبر پہ جاتے تھے، نانا کی قبر سے لپٹ جاتے تھے اور رو کے کہتے تھے، نانا ایک بے غیرت نے میری ماں کے منہ پہ مارا تھا اور ایسے مارا تھا کہ میری ماں کی دائیں آنکھ سے لہو نہیں. شہزادی آپ کو سلامت رکھے. بھائی جن کی آوازیں بلند ہو گئی ان کی ہو گئی، جو ابھی شامل نہیں ہوئے اگلے جملے میں شامل ہو جاؤ گے. شہزادی نے خود وصیت کی. مخدومہ نے فرمایا کہ یا علی میری تلقین خود پڑھنا. جو ماتمی جوان بیٹھے ہو، جو سفید داڑیوں والے بیٹھے ہو، جو ماتم کرنے کے لیے آئے ہو، جو آج موسیٰ کاظم کا تابوت اٹھانے کے لیے آئے ہو، آج سن موسیٰ کاظم کی ماں کا جنازہ کیسے اٹھا. سن. شہزادی فرماتی یا علی میری تلقین خود پڑھنا. اور یا علی جب تلقین پڑھی جائے نا تو کندھے ہلا دے آتے ہیں. یا علی میرا دایاں کندھا نہ ہلانا. یا علی میرا دایاں کندھا بڑا زخمی ہے. آخری جملہ میں ممبر چھوڑ رہا ہوں. آغا محمد اصفہانی اپنی کتاب اسرار فاطمیہ میں لکھتے ہیں، بندوں نے اعتراض کیا، کچھ بندوں نے اعتراض کیا روایت سخت ہے، روایت نرم کہاں سے لاؤں. مسلمانوں نے محمد کی بیٹی کو تھوڑا مارا ہو تو میں لفظ نرم پڑھ لوں. انہوں نے کچھ لفظ لکھے ہیں، وہ مرثیہ لکھ رہے تھے بی بی فاطمہ کا کہ امام زمانہ خواب میں آئے. مولا نے فرمایا جب میری دادی کا مرثیہ لکھ رہے ہو نا تو کچھ شعر میری طرف سے بھی لکھو. ان شعروں میں 5 لفظ استعمال ہوئے، اگر تو برداشت کر سکا 2 یا 3 لفظ میں سنا جاؤں گا. پہلا لفظ ہے زارابا. زارابا کے معنی ہے ہاتھ سے مارنا. اگر تو برداشت کر سکا تو میں اگلا لفظ پڑھوں گا. زارابا کے معنی ہے ہاتھ سے مارنا. پھر کہہ رہا ہوں زارابا کے معنی ہے ہاتھ سے مارنا. مولا فرماتے میرا سلام ہو اس دادی پر جسے مسلمانوں نے پہلے ہاتھ سے مارا. اگلا لفظ ہے راکلا. اگلا لفظ ہے راکلا. اگلا لفظ ہے راکلا. مجھے سفید داڑیوں والے مومن معاف کر دیں گے، راکلا کے معنی ہاتھ سے مارنا نہیں، راکلا کے معنی ہے ٹھوڈوں سے مارنا. میرے مولا فرماتے میرا سلام ہو اس دادی پر جس بندے کو اس روایت پہ اعتراض ہے وہ لفظ سنے. جس بندے کو اس روایت پہ اعتراض ہے وہ اگلا لفظ سن لے. آؤ میں بتاؤں. نازِ حسین جاگ کے سننا. جس بے غیرت نے میری مخدومہ کو زیادہ مارا تھا اس نے شام خط لکھا تھا اور اس میں لکھا تھا جب میں نے بطول پہ دروازہ گرایا تھا تو میں اس دروازے کے اوپر چڑھ گیا تھا اور دروازے پہ چڑھ کے میں ایسے ناچتا تھا جیسے بکری کا 4 مہینے کا بچہ ناچتا ہے. دروازے کے جتنے کیل تھے وہ بطول کے پہلو میں چھپ گئے تھے اور جب دروازہ بطول کے اوپر گرا وہ تھا آخری لفظ. میں ممبر ماتم نہیں کرے گا. دروازہ بعد میں گرا تھا، پہلے بطول گری تھی. دروازہ
बतूल पे गिरा। बतूल दरवाजे के नीचे थी कि अंदर से दौड़ के अली निकले। सैयदा बतूल ने दरवाजे के नीचे से अली की आबा के दामन में हाथ डाला। सैयदा फरमाती या अली बाहर न जाना, मेरी ज़ैनब यतीम हो जाएगी, मेरे हसनैन यतीम हो जाएंगे। करीब खड़ा था कुनफस हरामज़ादा, ये कहता है ज़हरा छोड़ अली की आबा का दामन। सैयदा फरमाती नहीं, आज मैं ओहद के कर्जे उतारूंगी। ओहद में मेरा बाबा तन्हा था, अकेले अली ने बचाया था, देख मेरी तरफ जिसने मातम करना है। अदादारों, जब ज़हरा ने अली की आबा का दामन नहीं छोड़ा, इस कुत्ते के बच्चे ने अपनी तलवार नियाम समेत उठाई, इसने बतूल के उस हाथ पे मारी जो अली की आबा के दामन में था। बतूल की आवाज आई, बाबा तेरी बेटी का हाथ